السلام علیکم ایمان جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جی تو ہم لوگوں نے ایک ناول سٹارٹ کیا ہوا تھا، ناول راہ ہدایت، جس کی رائٹر ہے سائرہ سلیم۔ تو بڑھتے ہیں ہم لوگ ناول کی قسط نمبر 10 کی طرف۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا چھت کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں اتنا بے چین ہے؟ کیوں اسے سکون نہیں مل رہا؟ سب کچھ تو ہے اس کے پاس، کیوں اس کی راتیں جاگ کر کٹتی تھی؟ کیوں وہ ایک انجانی سی کیفیت میں مبتلا تھا؟ یوں ہی سوچتے ہوئے اس نے کروٹ لی تھی اور آنکھیں بند کی تھیں، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس نے تھک کر پھر آنکھیں کھول لیں۔ وال کلاک کی جانب دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ گھر کی قریبی مسجد سے پرسکون سی آواز میں اذان کہی جا رہی تھی۔ اس نے سونا چاہا، مگر نہ جانے وہ آواز اسے اپنی جانب بار بار کیوں متوجہ کر رہی تھی۔ بہت بار اس نے سونے کی کوشش کی، اب وہ سرہانے کے نیچے اپنا سر دینے لگا تھا۔ اس کی سماعت سے الفاظ ٹکرائے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور اب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اپنے کمرے سے نکل کر وہ گیٹ کھول کر انجانے سے رستے پر چل پڑا۔ سامنے سفید ٹائلز سے بنی عمارت اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ اس نے باہر جوتا اتارا اور اپنے برہنہ قدم سفید ٹائلز پر رکھے تو ایک سکون سا اس کے اندر اترا تھا۔ بس اسی سکون کی ہی تو اسے تلاش تھی، اسے اور وہ اسے دنیا میں ڈھونڈ رہا تھا۔ پانی کا نل کھولا تو ٹھنڈی آبشار کی مانند پانی نکلا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے وضو کا آغاز کیا، اور مکمل وضو کرنے کے بعد اب وہ ایک کمرے میں کھڑا تھا جہاں صفیں بچھائی گئی تھیں۔ دروازے کے بالکل سامنے دیوار پر سفید ٹائل پر بڑا سا سنہری رنگ میں اللہ لکھا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک نوجوان اسپیکر آف کر کے اسے سائیڈ پر رکھ رہا تھا۔ فائق کے چہرے سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، گیلے بھورے بال بے نیازی سے ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، فائق نے اس نوجوان سے سلام لیا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ آج آپ سب سے پہلے مسجد میں آئے، لگتا ہے آپ اللہ کے بہت خاص بندے ہیں۔ آپ اللہ کے بہت خاص بندے ہیں، نوجوان نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ فائق نے شرم سے آنکھیں جھکا لیں۔ حافظ عبد الرحمن ہوں میں، اور آپ؟ فائق کے سامنے کھڑا وہ اس سے اب اس کا تعارف پوچھ رہا تھا۔ میں فائق یوسف ہوں، فائق نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ کاش وہ بھی کہہ سکتا کہ میں بھی حافظ فائق یوسف، مگر الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ وہ حفظ مکمل نہیں کر پایا تھا، اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا، یا اس کی مایوسی کی وجہ سے اس سے قرآن لے لیا گیا تھا۔ آؤ بیٹھتے ہیں۔ عبد الرحمن نیچے قالین پر بیٹھ گیا اور فائق بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ پریشان لگ رہے ہو دوست، کیا بات ہے؟ عبد الرحمن نے فائق کے گود میں رکھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں نرمی سے رکھا۔ فائق کو ایک اپنائیت سی محسوس ہوئی، اس سے جیسے یہ کوئی اس کا بہت اپنا ہو۔ سکون کہاں سے ملتا ہے عبد الرحمن؟ فائق نے سیاہ آنکھیں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ عبد الرحمن اس کے اس سوال پر مسکرایا تھا۔ یہاں، رحمان نے اس کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر یہ بے سکون ہے، بے چین ہے، یہاں سکون کیسے ہوگا؟ ارے تم نے سنا نہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ فائق جب تک ہم اللہ سے دور رہیں گے یہاں سکون نہیں آ سکتا، چاہے ساری دنیا کی آسائشیں مل جائیں۔ ہمیں جیسے اگر کوئی پودا ہو اور اسے پانی نہ دیا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، سورج کی گرمی اسے جھلسا دیتی ہے، اسی طرح بالکل ایسے ہی جب اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ اس دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ جب تک تم اس دل کی آبیاری اللہ کے ذکر سے کرتے رہو گے، سکون نشو و نما پاتا رہے گا۔ عبد الرحمن، مجھے لگتا ہے میرا دل مرجھا گیا ہے، میں اللہ سے بہت دور آ گیا ہوں، اتنا دور کہ مجھے لگتا ہے کہ میں واپس نہیں آ سکتا۔ میں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا عبد الرحمن، میں نے نمازیں بھی چھوڑ دی، میں اپنے بابا سے کیے گئے تمام وعدوں کو توڑ بیٹھا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب میں پہلے والا فائق بن سکتا ہوں، اللہ کی محبت کو محسوس کرنے والا۔ یہ فائق مایوسیوں میں ڈوبا ہے،
تاریکیوں میں ڈوبا، روشنیوں کا یہ سفر کیسے طے کروں گا؟ وہ اداس سا کہہ رہا تھا۔ اے میرے بھائی، مومن اتنے مایوس نہیں ہوتے، وہ گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، سنبھلتے ہیں، مگر وہ مسلسل کوشش کرتے ہیں راہ ہدایت پر چلنے کی، مگر وہ ہمت نہیں ہارتے۔ وہ تاریکیوں میں ڈوب بھی جائیں تو روشنی کی کرن کو تھام کر روشنیوں میں آ جاتے ہیں۔ قرآن نور ہے، ہدایت ہے۔ جب تک تمہارے پاس قرآن ہے تم یوں ہی مسلسل اندھیروں میں نہیں رہ سکتے۔ یہ نور ہے، تمہارے قلب میں نور سے بھر دے گا، اور یہ قلب ایک دن نور سے چمک اٹھے گا انشاءاللہ۔ عبد الرحمن نے فائق کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میں حفظ مکمل کر رہا تھا عبد الرحمن، قرآن کو سینے میں حفظ کر رہا تھا، مگر میں چھوٹا تھا جب رات کی تاریکی میں قہر آلود سردی میں نے اپنے والدین کو خون میں لپٹے دیکھا تھا۔ وہ والدین جنہوں نے مجھے قرآن کے قریب کیا تھا، جنہوں نے بہت اچھی تربیت کی تھی میری، مگر ان کے جانے کے بعد میں اللہ سے خفا ہو گیا۔ میں نے چھوڑ دیا قرآن حفظ کرنا۔ میری دادی، میرے بھائی نے بہت سمجھایا مجھے، مگر میں خفا تھا کہ کیوں مجھ سے میرے والدین لے لیے گئے۔ مجھے ضرورت تھی ان کی، وہ کیوں چلے گئے؟ بعد میں قرآن کو دوبارہ تھام نہیں سکا، تو اب تھام لوں۔ عبد الرحمن نے امید کی کرن تھمائی تھی۔ ہاں، اب تھام لو۔ تمہارے والدین کا سن کر مجھے دکھ ہوا، مگر ایک بات بتاؤں فائق، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تو بغیر والدین کے بڑے ہوئے تھے۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد ان کی عمر 6 سال تھی۔ وہ بار بار ان کی قبر سے لپٹ کر روتے تھے۔ بہت چھوٹے تھے وہ فائق، انہوں نے تو نہیں کہا تھا اللہ سے کہ میرے والدین مجھ سے لے لیں۔ اب میں دور ہو جاؤں گا، خفا ہو جاؤں گا۔ نہیں، انہوں نے صبر کیا، اور آج وہ ہمارے لیے ایک مثالی کردار ہیں۔ ہم آج سے ہی ہر چیز کا آغاز کریں گے۔ آج کا سورج امید کی کرنیں لیے طلوع ہوگا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم دوبارہ سے حفظ شروع کرو گے، مگر مجھ سے نہیں ہوگا۔ فائق نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ دیکھو پیارے، اب تم پھر سے مایوس ہو رہے ہو۔ ایسا نہیں کہتے، انشاءاللہ کہتے ہیں، اللہ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ یقین رکھو۔ اکا دکا لوگ مسجد میں آ کر وضو کرنے لگے تھے۔ ابھی اٹھو، ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں، پھر ہم مل کر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور آج ہی جماعت کے بعد ہم قرآن شریف شروع کریں گے۔ میری دہرائی ہو جائے گی اور تمہارا حفظ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ ہم مل کر تاریکیوں سے نکل کر نور میں آ جائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے فائق۔ عبد الرحمن نے اس کے کندھوں کو تھاما تھا، اور فائق کو اپنے کندھوں پر سے منو بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ امام صاحب نے امامت شروع کروائی تو فائق نے بھی خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا تھا۔ اس کی روح کو سکون ملا تھا، وہ روشنی کا مسافر بننے جا رہا تھا۔ پارک میں برسوں پہلے کیا وعدہ وہ اب نبھانے لگا تھا۔ ہاں، وہ اللہ کی رسی کو تھامنے جا رہا تھا، اور اللہ ان کو ضرور ہدایت سے نوازتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حور ایک ہاتھ میں ناشتے کا ٹرے پکڑے دوسرے ہاتھ سے گیٹ کا لاک کھول رہی تھی۔ بی جان نے ایک چابی حور کو دے رکھی تھی۔ جب عمر اور فائق یونیورسٹی ہوتے تو حور کبھی رضیہ بیگم یا بی جان کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بی جان، صبح بخیر۔ حور کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی جان جو بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئیں اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ حور بیٹا، آج آپ کالج نہیں گئی؟ نہیں بی جان، ہمارے ایگزامز ہونے والے ہیں تو تیاری کے لیے ہمیں جلدی فری کر دیا گیا ہے۔ حور ناشتے کا ٹرے بیڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے، آمین۔ ارے بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے صبح فروٹس کھائے تھے، بھوک نہیں تو عمر کچھ فروٹس زبردستی کھلا کر گیا۔ بی جان ناشتے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن آپ ناشتہ بھی کریں گی کیونکہ آپ کی حور بیٹی خاص آپ کے لیے بنا کے لائی ہے۔ وہ اب ٹوسٹ اور انڈے کے ساتھ چائے نکال کر بی جان کے آگے رکھ رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا، آج ہمیں لان میں واک بھی کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ چلیں گی نہیں تو آپ جلدی ٹھیک نہیں ہوں گی۔
واک نہ بھی کروں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. پچھلے چند دنوں سے تم بڑی اچھے سے میری دیکھ بھال کرتی آ رہی ہو, روز میرے پاؤں کی مالش کرتی ہو. میں پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہوں بیٹا, دل سے بہت دعائیں دیتی رہتی ہوں تمہیں. بی جان حور کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بول رہی تھی. ارے یہی دعائیں تو چاہیے مجھے, حور مسکراتے ہوئے بولی. عمر آج یونیورسٹی سے جلدی آ گیا تھا. جب اس کا گزر لان سے ہوا تو لب خود بخود مسکرانے لگے. بی جان میرا ہاتھ تھام لیں, اتنی تیزی سے قدم نہ اٹھائیں پلیز, آرام آرام سے چلیں. پورے 2 ہفتے بعد آپ چل رہی ہیں, یکدم سے چلیں گی تو مسلز ریلیکس ہوں گے. بی جان حور کی مخملی سفید ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے آہستہ آہستہ چل رہی تھی. عمر کی جانب دونوں کی پشت تھی. عمر نے کھنکھاتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا. بی جان نے پلٹ کر دیکھا اور حور نے جلدی سے نقاب کر لیا. ارے عمر بیٹا, آج جلدی آ گئے؟ جی بی جان, آج لاسٹ لیکچر فری تھا اس لیے. اچھا. اس سے پہلے بی جان اسے بلاتی وہ شاور کا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا. اسے وہاں رہنا مناسب نہیں لگا تھا. نور اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی. زریاب آہستہ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی. نور نے نگاہیں اٹھائیں تو حیران رہ گئی, کیونکہ جب سے اس نے مدرسے میں ایڈمیشن لیا تھا زریاب یوں اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی, نہ ہی ٹھیک سے بات کرتی تھی. اور اب وہ پیزا لیے اس کے سامنے بیڈ کے پاس کھڑی تھی. اور کتنا پڑھو گی نور بیٹا, کچھ کھانے کا بھی دھیان رکھا کرو, دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہو. تمہیں پیزا پسند ہے نا, اس لیے میں اپنی بیٹی کے لیے پیزا لائی ہوں. نور تو بس حیرت سے اپنی ماں کا منہ دیکھتی رہ گئی. ماما میں نے جوس پیا تھا. ارے جوس سے بھوک تھوڑی مٹتی ہے, یہ لو کھاؤ. زریاب نے پیزا کا ٹکڑا کاٹتے ہوئے نور کے منہ میں ڈالا. تھینک یو ماما, نور نے مسکراتے ہوئے کہا. مجھے لگا آپ سخت ناراض ہیں مجھ سے. میں کیوں ناراض ہوں گی بھلا, انوشے کے بعد تم بھی تو میرے گھر کی رونق ہو, اور اب تم بھی رخصت ہو جاؤ گی. زریاب نے مسکراتے ہوئے نور کو خود سے لگایا تھا, اور وہیں نور ٹھٹکی تھی. کیا مطلب ہے ماما, نور نے زریاب سے جدا ہوتے ہوئے پوچھا. وہ میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ اس ہفتے تمہاری منگنی ہے روحان سے. میری بات ہوئی تھی عالیہ سے, وہ جلد از جلد تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں. زریاب نے نور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا. مگر ماما آپ جانتی ہیں مجھے وہ نہیں اچھا لگتا. کیوں نہیں اچھا لگتا؟ ہینڈسم ہے, ویل بیک گراؤنڈ ہے, تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھے گا, تمہیں اور کیا چاہیے. ہاں لیکن ماما, نور نے آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہا. لیکن کچھ نہیں, میں نے ہاں کر دی ہے. کیا اسلام تمہیں نافرمانی کرنا سکھاتا ہے؟ زریاب نے ابرو چکاتے ہوئے کہا. نہیں ماما, ایسی بات نہیں ہے. ماں کا تو بڑا رتبہ ہے اسلام میں, یہاں تک کہ جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا گیا. مگر ماما, اسلام میں لڑکی کی زبردستی شادی پر بھی ممانعت ہے. جب تک لڑکی راضی نہ ہو والدین نکاح نہیں کر سکتے کسی سے بھی اس کا. نور نے نرمی سے الفاظ ادا کیے تھے. چپ کرو اب تم, مجھے اسلام سکھاؤ گی؟ زریاب غصے میں آ گئی تھی. ہفتے کو تمہاری منگنی ہے, تمہاری طرف سے بھی رضامندی ہی ہے. سنا تم نے؟ مزید کچھ نہیں سننا چاہتی, وہ غصے سے کہتی دروازہ زور سے مارتی چلی گئی, اور نور پیچھے بے بس ہو کر رہ گئی. یا اللہ پلیز ہیلپ می, وہ رو رہی تھی. اسے اب اپنی ماں کی بات ماننی پڑنی تھی, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. اگلے روز نور لائٹ پنک فراک پہنے ہم رنگ دوپٹے سے حجاب کر کے زینے اتر رہی تھی. نصرت آپا ڈرائیور سے کہیے کہ گاڑی نکالے, میں نے کالج جانا ہے, رول نمبر سلپ لینے. نصرت آپا کے ڈسٹنگ کرتے ہوئے ہاتھ رکے. وہ بی جی ڈرائیور تو آج اپنے گاؤں گیا ہے, اس کی بیوی کی طبیعت کچھ ناساز تھی, اس لیے وہ چند دن سے چھٹیوں پر ہے. جی اچھا ٹھیک ہے, کہتی نور نے موبائل کے کی پیڈ پر نمبر ڈائل کیا اور کان سے لگایا. تیسری بیل پر اٹھا لیا گیا. ارسلان بھائی میں نے کالج جانا ہے, ڈرائیور گھر پر نہیں ہے, پلیز مجھے چھوڑ آئیں. ارسلان جو آفس میں بکھری ہوئی فائلز میں الجھا تھا سیدھا ہو کر بیٹھا. بہنا یار, میں نے تمہیں ڈرائیونگ کس دن کے لیے سکھائی تھی, میں بہت مصروف ہوں, آفس میں سر کھجانے کا ٹائم نہیں مل رہا, تمہیں کیسے لینے آ جاؤں؟ پھر بھائی آپ جانتے ہیں میری ڈرائیونگ اتنی اچھی نہیں ہے. نور کرو گی تو اچھی ہوگی نا, بس نارمل سپیڈ سے چلاتی ہوئی کالج جاؤ پلیز, میری پیاری بہنا نہیں ہو پھر. ارسلان نے پیار سے کہتے ہوئے فون رکھ دیا
اوکے بھائی چلی جاتی ہوں، نور نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ ٹو انڈرسٹینڈ می۔ نور موبائل پرس میں ڈالتی ہوئی باہر نکلی۔ سیوک کا دروازہ کھولے اندر بیٹھی، سیٹ بیلٹ باندھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے کالج کے راستے پر ڈال دی، اور راستے میں دعا کرتی رہی کہ اس کی ملاقات حور سے ہو جائے۔ وہ اس سے اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ کالج کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہی وہ سیٹ بیلٹ اتارنے لگی کہ اچانک اس کی نظر کالج سے نکلتے ہوئے میک اپ سے اٹی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ اس کے لب حیرت سے کھل گئے۔ وہ لڑکی اب گرے کلر کی گاڑی کی جانب مسکراتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ ٹائٹ جینز پر شارٹ شرٹ پہنے، کھلے بال چھوڑے، چہرے پر بھرپور میک اپ کیے وہ لڑکی کوئی اور نہیں آمنہ تھی۔ اس کی گاڑی یہ تو نہیں تھی، پھر کس کی گاڑی میں جا رہی تھی؟ اور اتنا میک اپ اس نے کبھی کسی پارٹی پر بھی نہیں کیا تھا جتنا آج کیا ہے۔ نور سوچ رہی تھی کچھ غلط تھا۔ آمنہ گاڑی کا دروازہ کھولے اندر بیٹھ چکی تھی۔ گرے کار تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ نور نے 1 منٹ کے اندر فیصلہ کیا اور انگیشن میں چابی گھماتے گاڑی زن سے بھگا لے گئی۔ کار ایک شاندار سے ریسٹورنٹ پر جا رکی تھی۔ نور نے بھی اپنی گاڑی سڑک کی دوسری جانب کر دی۔ اب گاڑی میں بیٹھے وہ غور سے دیکھ رہی تھی کہ گرے کار میں سے ایک نوجوان نکلا، سفید پینٹ، رائل بلو شرٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھا۔ اب وہ کار کی دوسری جانب دروازہ کھولے مسکراتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں آمنہ کا ہاتھ تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ اور اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ مجھے لگتا تھا موبائل پکڑے جانے کے بعد یہ سدھر گئی ہوگی، مگر بات تو یہاں تک آ پہنچی ہے۔ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور میں اسے روکوں گی کیونکہ یہ میرا فرض ہے۔ وہ اپنا پرس کندھے پر ڈالے کار سے باہر نکلی اور پھر ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو گئی جہاں نعمان اور آمنہ ابھی اندر گئے تھے۔ نعمان نے ویٹر کو آواز دے کر بلایا، مینیو کارڈ سے دیکھ کر کچھ آرڈر کیا اور ویٹر سر ہلاتا کچن کی جانب چلا گیا۔ آج کا دن بہت حسین ہے آمنہ، اور تم اس سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا تھا۔ تمہارے لیے ایک چیز ہے۔ کیا؟ آمنہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ نور ان کے پچھلے ٹیبل پر بیٹھ کر مینیو کارڈ کے پیچھے سے منہ چھپائے سب دیکھ رہی تھی۔ نعمان نے جیب سے ایک سیاہ رنگ کی ڈبیا نکالی، اس میں گولڈ کی رنگ تھی۔ نکال کر آمنہ کی جانب ہاتھ بڑھایا اور آمنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاتھ آگے کر دیا۔ نعمان اب اسے ایک انگوٹھی پہنا کر اس کے ہاتھ کی پشت کو بوسہ دے رہا تھا۔ نور نے آنکھیں پھیر لی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم اب میری ہو آمنہ، تمہیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب تم سے ملنے کا کہوں تم آؤ گی کیونکہ تم صرف میری ہو، میرا حق ہے تم پر۔ وہ کیا جانے، حق صرف نکاح کے بعد جتایا جاتا ہے، اس سے پہلے سب دکھاوا اور فراڈ ہوتا ہے۔ آمنہ اس کے مزید قریب ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آرام سے بیٹھ گئی۔ نور کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور حرکت کرتے نور کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ان دونوں کے سر پر جا کھڑی ہو گئی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں آمنہ؟ نور اب سنجیدہ سی ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آمنہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ آمنہ، یہ سب غلط ہے۔ تم آنٹی انکل کو دھوکہ دے کر کیا کر رہی ہو؟ اتنا پسند ہے کہ تمہیں تو نکاح کا پیغام کیوں نہیں بھجواتا؟ یوں سڑک پر لے کر کیوں پھر رہا ہے تم کو؟ نعمان خباثت سے مسکراتا ہوا نور کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، جلد ہماری شادی ہو جائے گی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ آمنہ بھی دو بدو بولی تھی۔ میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں آمنہ، میں تمہیں دلدل میں دھنستا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تم نہیں جانتی یہ تمہارا استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح تمہیں پھینک دے گا۔ چلو میرے ساتھ۔ نور نے آمنہ کی کلائی زور سے پکڑی تھی اور آمنہ نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی۔ اگر پیچھے ٹیبل نہ پڑا ہوتا تو نور گر پڑتی۔ تم ہوتی کون ہو مس نور، میری لائف میں انٹرفیئر کرنے والی؟ ہاں، میری زندگی، میری مرضی، جو کچھ مرضی کروں۔ تم جاؤ اپنی نئی دوست حور کے پاس، اور خبردار میرے اور نعمان کے بارے میں اپنی گندی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ آمنہ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے انتہائی بدتمیزی سے جواب دے رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر ناؤ، آمنہ نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نور کی آنکھوں سے تیز تیز آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں نے بہت سی قریبی دوستیاں لڑکوں کے پیچھے ٹوٹتی دیکھی تھیں آمنہ، اور بعد میں وہ لڑکے
بھی انہیں پیروں تلے رونتے ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور آج تم ایک لڑکے کے پیچھے اپنی بیسٹ فرینڈ کو چھوڑ رہی ہو۔ ہاں چھوڑ رہی ہوں، جا سکتی ہو، اب تم بھی جا سکتی ہو، جاؤ اب تم۔ میرا اتنا حسین دن برباد کرنے کا شکریہ، میں مروں یا جیوں تم میں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہاں تماشا نہ لگاؤ، جو تھوڑا وقت میں نمان کے ساتھ خوشگوار گزارنا چاہتی ہو گزارنے دو پلیز، اور آئندہ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہ کرنا، اس کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں، آئی سمجھ؟ آمنہ لائنر سے بھری ہوئی آنکھیں دکھاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ نعمان دونوں کی گفتگو سے محظوظ ہو رہا تھا۔ چلو ایک کانٹا تو ہٹا راستے سے، نعمان نے ہنسی دباتے ہوئے سوچا۔ نور رخسار پر آئے ہوئے آنسوؤں کو رگڑتی تیزی سے باہر چلی گئی، کار میں بیٹھ کر روتی رہی اور پھر آنسو پوچھ کر کالج کی جانب چل دی۔ سالوں پرانی دوست جب یوں کسی اجنبی کی خاطر ٹھکرا دے اور اتنی انسلٹ کر دے، سہنا بہت مشکل ہوتا جاتا ہے۔ ابھی تو نور نے بھی بہت کچھ سہنا تھا۔ نور نے گاڑی دوبارہ کالج کے راستے پر ڈال دی۔ کالج پہنچ کر نور کی نگاہیں حور کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ لڑکیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے آ کر چلی گئی ہے، اسی وقت جب وہ آمنہ کا پیچھا کر رہی تھی۔ نور نے دکھی سی سانس خارج کی۔ نور نا امید سی کلریکل آفس کی جانب بڑھ گئی۔ اپنا نام بتایا تو کلرک نے رول نمبر سلپ نکال کر اسے تھما دی۔ وہ ایک بڑا سا رجسٹر اس کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اپنے نام کے آگے دستخط کر دیں۔ آپ نے سلپ لے لی۔ نور اداس سی پینسل پکڑے دستخط کرنے لگی تو اس کی نظر سب سے اوپر والے نام پر پڑی، حور نفیس۔ اس کے آگے حور کے دستخط ہوئے تھے اور اس کے ساتھ اس کا موبائل نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ نور نے موبائل کے کی پیڈ پر جلدی سے حور کا نمبر ڈائل کیا اور رجسٹر پر دستخط کرتے ہوئے کالج سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر نور سب سے پہلے اپنے کمرے میں گئی، موبائل نکال کر حور کا نمبر ملایا اور دوسری جانب جاتی رنگ کو بے چینی سے سنتی رہی۔ کال دوسری طرف جا رہی تھی، پھر اٹھائی گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حور کی مدھم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہو حور؟ میں نور بات کر رہی ہوں، آفس سے آپ کا نمبر لیا تھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں نور؟ حور نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال تو اداس ہوں۔ اللہ اکبر، مگر کیوں؟ حور کی پریشان سی آواز گونجی تھی۔ حور دراصل میری ماما نے میرا رشتہ کسی ایسی جگہ کر دیا ہے جہاں میں رضامند نہیں ہوں۔ ماما کو بتایا ہے میں نے، مجھے وہ لڑکا نہیں پسند، ماما پھر بھی ضد پر اٹی ہوئی ہیں اور اسی ہفتے میری منگنی رکھ دی ہے۔ میں کیا کروں حور، کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ وہ پریشانی سے ٹہلتی ہوئی اسے بتا رہی تھی، دیکھو پیاری، ہمارے والدین ہم سے بے لوث محبت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارا اچھا سوچتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں یا خواہشات ہوتی ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر وہ پوری نہیں ہوتی، اور کچھ چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں اور ہماری جھولی میں وہ ڈال دی جاتی ہیں۔ پیاری، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں اس لڑکے کو لکھا ہے تو آپ کا انکار کیے بغیر قبول کرنا ہوگا۔ آپ کو کیا پتا کہ اس میں کیا خیر چھپی ہے؟ اور ابھی تو صرف منگنی ہو رہی ہے نا، نکاح تو نہیں۔ اگر وہ لڑکا آپ کے لیے ٹھیک نہ ہوا تو اللہ اسے آپ سے دور کر دے گا، آپ کے کہے بغیر۔ ابھی جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ آپ کی ماما کو نہیں دکھ رہا۔ کیا پتہ منگنی کے بعد آپ لوگوں کے ہاں آنا جانا ہو تو آپ کی ماما آپ کو سمجھ جائیں۔ ابھی کے لیے اپنی ماما کو ناراض نہ کرے، خاموشی سے حامی بھر لے۔ اللہ آپ کے لیے بہت سی آسانیاں فرمائے، آمین۔ نور باتوں کو کچھ سمجھ گئی تھی۔ جی ٹھیک کہہ کر حور میں پوری طرح سے کوشش کروں گی کہ ماما کو ناراض نہ کروں انشاءاللہ۔ اچھا ذرا نور، مجھے کام ہے، کسی گھر جانا ہے، بعد میں بات ہوگی۔ جی ٹھیک ہے نور۔ نور نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ عمر بی جان کے پاس بیٹھا تھا، ہاتھوں میں چھری لیے سیب کاٹ رہا تھا اور فائق بی جان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ عمر بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ عمر نے چونک کر دیکھا تو فائق بھی ادھر ہی دیکھنے لگا اور اس کے چلتے ہاتھ بھی رکے تھے۔ دیکھو بیٹا، میں نے پہلے بھی تم سے ذکر کیا تھا کہ میں دن بدن بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں بھائیوں کو اپنی زندگی میں ہی خوشیاں دیکھوں، لیکن دادی جان میں ابھی چپ کرو فائق،
ابھی پوری بات سن لو۔ دادی نے فائق کو ڈپٹا تھا اور وہ منہ لٹکائے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ عمر بیٹا، رضیہ بیگم کی بیٹی حور کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اس سے اچھی اور نیک ہمسفر مجھے تمہارے لیے نہیں مل سکتی۔ حور کے نام پر عمر کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے کبھی اس سے بات تک نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، مگر اس کی غیر موجودگی میں اس کا بی جان کا خیال رکھنا، انہیں دوبارہ سے چلنے کے قابل بنانا، اسے یہ سب بہت اچھا لگا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ دور آسمانوں میں ان دونوں کا ساتھ لکھ دیا گیا تھا، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ سورہ نور کی آیت اس کے ذہن میں آئی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے عمر، بات کروں میں رضیہ سے؟ بی جان نے عمر کو سوچوں میں گم پایا تو پوچھا۔ جی جی دادی جان، جیسے آپ کہیں، عمر ہڑبڑایا تھا۔ ہائے اوئے عمر بھائی کے تو کان سرخ پڑ گئے ہیں۔ ہائے عمر بھائی، آپ کتنے شرمیلے ہیں۔ فائق نے ہنستے ہوئے کہا، فکر مت کرو میرے پیارے سے پوتے، تمہارا بھی رشتہ ان قریب ڈھونڈ ہی لوں گی۔ 6 ماہ کے اندر تم دونوں کا نکاح اور رشتے دونوں میں باندھ دوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ فائق نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا، یہی بات ہے جناب۔ اب کی بار عمر فائق کو چھیڑ رہا تھا۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو فائق اٹھ کر دیکھنے چلا گیا کہ کون آیا ہے۔ گیٹ کھولا تو رضیہ بیگم چادر میں لپٹی اور ان کے پیچھے سیاہ بایا میں ملبوس حور نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ فائق نے سلام کر کے اندر آنے کا کہا اور خود سائیڈ پر ہو گیا۔ عمر بھی باہر دیکھنے آیا کہ کون آیا ہے۔ رضیہ بیگم نے عمر کے سر پر پیار دیا اور حال احوال دریافت کرنے لگی۔ عمر شرماتا ہوا جواب دے رہا تھا۔ وہ دونوں اندر گئیں۔ اہم فائق شرارتی انداز میں کھنکارتے ہوئے بولا۔ عمر تنگ آ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ ٹھہرو، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ دونوں بھائی لون میں ادھر ادھر بچوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ بی جان سے سلام لینے کے بعد رضیہ بیگم اب ان سے ان کی صحت کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ الحمدللہ کافی بہتر ہوں پہلے سے۔ حور نے بہت خیال رکھا ہے میرا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری اپنی بیٹی ہے۔ میری بیٹی ہوتی تو میرا یوں ہی خیال رکھتی۔ یہ تو میرا فرض تھا بی جان، حور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو پھر اپنے ہاتھ کی چائے پلا دو، آج بہت دن ہو گئے تمہارے ہاتھ کی چائے پیے۔ بی جان نے بہانے سے اسے باہر بھیج دیا۔ جی جی بی جان، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کچن کی جانب جاتے ہوئے حور کی نظر لون کی طرف پڑی تو لون کا منظر دیکھ کر اس کی بے اختیار ہنسی آئی، جسے وہ بمشکل روک رہی تھی۔ فائق بندروں کی طرح کبھی لون میں پڑی کرسیوں پر پھلانگ رہا تھا، کبھی ٹیبل کے گرد بھاگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے عمر سانس پھولائے اسے پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ حور سر جھٹک کر کچن کی جانب بڑھ گئی، چولہے پر سوس پین رکھ کر اس میں چائے کی چیزیں ڈالنے لگی۔ تم نے کہیں حور کا رشتہ ڈھونڈا ہے رضیہ؟ بی جان نے حور کی جانب توجہ مبذول کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں بی جان، ابھی تک تو نہیں۔ اگر کوئی نیک سا ہم سفر ملے گا تو اس فرض کو بھی ادا کر دیں گے۔ رضیہ دراصل تم مجھے بھی جانتی ہو اور میرے دونوں پوتوں کو بھی۔ میں نے اپنے پوتوں کی بہت اچھے سے تربیت کی ہے۔ انہوں نے کبھی کسی عورت سے چھپی ہوئی دوستیاں نہیں کی، نہ ہی کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہے۔ حور اپنی بچی ہے، مجھے عمر کے لیے وہ بہت پسند ہے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو بچوں کا رشتہ طے کر دیں؟ بی جان نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے یا بی جان، میں ایک دفعہ حور اور اس کے بابا سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی۔ ماشاءاللہ عمر بہت اچھا اور نیک لڑکا ہے، مجھے امید ہے وہ میری بچی کو خوش رکھے گا اور اس کے دین کا ساتھی بنے گا انشاءاللہ۔ بی جان نے سکون کی سانس لی، انہیں بھی بہت خوشی ہوئی تھی رضیہ کی طرف سے ہاں سن کر۔ مجھے امید ہے کہ حور اور نفیس انکار نہیں کریں گے۔ 6 ماہ بعد ہم عمر اور حور کا نکاح رکھ لیں گے۔ بی جان کے یہ الفاظ دروازے پر کھڑی حور کے کانوں میں پڑے تھے، جو چائے کی ٹرے اندر لا رہی تھی، اور ان الفاظ کو سن کر اس نے ٹرے کو مضبوطی سے تھام لیا تھا کہ کہیں چائے گر نہ جائے۔ اس کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہونے جا رہا تھا، اور 6 ماہ بعد رخصتی کر کے میں حور کو گھر لے آؤں گی۔ حور کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔
اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم اور آج کا ایپیسوڈ بھی۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔